السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کی ویڈیو میں ہم لیسن نمبر 17 جس کا عنوان ہے رضیہ سلطان، اس سبق کو مکمل کریں گے۔ ہم نے یہاں تک پڑھا تھا کہ رضیہ سلطان کس طرح سے دلی کی حکومت کو اچھے سے سنبھالتی ہے، وہ کس طرح سے لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کرتی ہے اور انہوں نے کس طرح سے انتظام کو بہتر کیا ہوا ہے۔ رضیہ سلطان باقاعدہ دربار لگاتی تھی، اس نے برابری اور بھائی چارے کو عام کیا۔ رضیہ سلطان نے حکومت کے اختیارات کو 40 امیروں میں بانٹا جن سے وہ ملکی معاملات میں مشورہ کرتی تھیں۔ رضیہ سلطان جو تھی یہ باقاعدگی سے اچھے سے ہر دن دربار بٹھاتی تھی اور اس نے برادری اور بھائی چارے کو اچھے سے عام کیا، اس نے سیکولرزم کا اچھے سے خیال رکھا، اس نے ریلیجن میں یا مذہب میں اس نے بھید بھاؤ نہیں کیا۔ رضیہ سلطان نے حکومت کے اختیارات کو 40 امیروں میں بانٹا جن سے وہ ملکی معاملات میں مشورہ کرتی تھی، یعنی رضیہ سلطان کی جو حکومت تھی انہوں نے جو پوسٹس ہوتے ہیں حکومت کے، تو انہوں نے یہ 40 لوگوں میں بانٹی جن کے ساتھ یہ ملک کی بہتری کا مشورہ کرتی تھی۔ اس نے میر آخور کا سب سے بڑا عہدہ ایک حبشی غلام یاقوت کو دیا کیونکہ وہ ایماندار اور جفاکش تھا۔ جفاکش کا مطلب ہے محنتی۔ یعنی رضیہ سلطان نے اپنے دربار کا سب سے جو اونچی پوسٹ ہوتی ہے وہ میر آخور کی ہوتی ہے، تو اس نے یہ پوسٹ جو ہے ایک حبشی غلام یاقوت کو دیا کیونکہ وہ ایک نہایت ہی ایماندار اور محنتی تھا۔ یہ اہم عہدہ ہم کہتے ہیں پوسٹ کو، یہ اہم عہدہ اب تک صرف ترک امیروں کو ملتا تھا۔ یہ بات ترک امیروں کو پسند نہیں آئی، انہوں نے رضیہ کو تخت سے اتارنے کی سازش کی اور بٹھنڈا کے گورنر التونیا کو بہکا کر بغاوت کروا دی۔ اب یہ جو پوسٹ تھا میر آخور کا پوسٹ جو اس نے حبشی غلام یاقوت کو دے دیا تھا، تو ترک امیروں کو یہ پسند نہیں آیا کیونکہ یہ پوسٹ ہمیشہ انہی کو ملتی تھی، تو انہوں نے سازش کی کہ اب وہ رضیہ سلطان کو حکومت نہیں کرنے دیں گے۔ انہوں نے اس کے خلاف سازش رچی اور اس کے لیے انہوں نے بٹھنڈا کے گورنر التونیا کو بہکا کر بغاوت کروا دی۔ جب وہ بغاوت کو کچلنے کے لیے پنجاب میں بٹھنڈا پہنچی تو اس کے سپاہی طویل سفر اور گرمی سے پریشان ہو چکے تھے۔ اگرچہ دونوں فوجوں میں زبردست مقابلہ ہوا مگر رضیہ کی فوج کو ہتھیار ڈالنے پڑے۔ اب رضیہ سلطان التونیا کی فوج کے ساتھ مقابلہ کرنے چلی گئی، بٹھنڈا چلی گئی، تو سفر جو تھا وہ نہایت ہی لمبا تھا، طویل تھا، تو اس سفر کے دوران اس کی فوج جو تھی گرمی سے پریشان ہو گئی تھی اور بہت ہی تھک چکے تھے، تو انہوں نے التونیا کی فوج کے ساتھ ڈٹ کر مقابلہ کیا، لیکن آخر پر رضیہ کی فوج کو ہتھیار ڈالنے پڑے، وہ ہار گئے، وہ قید کر لی گئی۔ اب رضیہ سلطان کو قید کر لیا جاتا ہے۔ ادھر دلی میں سازشوں نے رضیہ کے بھائی بہرام کو تخت پر بٹھا دیا اور بڑے بڑے عہدے آپس میں بانٹ لیے۔ اب اس ترک امیروں نے ان کے خلاف سازش رچی تھی، یہاں سے بٹھنڈا میں اس رضیہ سلطان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے اور وہاں سے دلی کے تخت پر رضیہ سلطان کے سوتیلے بھائی بہرام کو بٹھایا جاتا ہے اور وہ آپس میں وہ لوگ اونچے اونچے عہدے بانٹ لیتے ہیں۔ بہرام کمزور بادشاہ ثابت ہوا۔ اب یہ اس کا جو بھائی تھا بہرام، یہ ایک کمزور بادشاہ ثابت ہوا۔ کس طرح؟ التونیا کو جب اپنی غلطی کا احساس ہوا تو اس نے رضیہ سے معافی مانگی اور اپنی وفاداری کا یقین دلایا، پھر دونوں کی شادی ہو گئی۔ اور پھر جب التونیا کو اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے تو وہ رضیہ سلطان سے معافی مانگتا ہے اور اپنی وفاداری کا یقین دلاتا ہے اور پھر ان دونوں کی شادی ہو جاتی ہے۔
اب رضیہ اور التونیا نے دلی کا تخت واپس لینے کا ارادہ کیا۔ اب یہ دونوں ارادہ کرتے ہیں کہ اب ہم دلی کا تخت پھر سے حاصل کریں گے۔ انہوں نے کچھ ترک امیروں اور راجپوتوں کی مدد سے دلی پر حملہ کیا۔ مخالف امیروں نے سوچا کہ رضیہ دلی میں بڑی مقبول ہے، اگر اس کی فوج یہاں پہنچ گئی تو اس کے مددگار اٹھ کھڑے ہوں گے، اس لیے جنگ دلی سے دور ہونی چاہیے۔ اب انہوں نے کچھ ترک امیروں اور راجپوتوں کی مدد سے دلی پر حملہ کر دیا تھا، اور جو اس کے مخالف امیر تھے انہوں نے سوچا کہ رضیہ دلی میں بڑی ہی مقبول ہے، اگر اس کی فوج یہاں پہنچ گئی تو اس کے مددگار اٹھ کھڑے ہوں گے، یعنی جو رضیہ سلطان کے سپورٹرز ہیں وہ دلی میں اگر رضیہ نے حملہ کر دیا تو اس کے سپورٹرز اس کے ساتھ ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے ارادہ کر لیا کہ اس لیے جنگ دلی سے دور ہونی چاہیے، یعنی جنگ دلی میں نہیں ہونی چاہیے۔ چنانچہ بہرام کی فوج نے رضیہ کو راستے ہی میں روک دیا۔ اب بہرام کی جو فوج تھی انہوں نے رضیہ کو دلی آنے نہیں دیا، بیچ میں ہی روک دیا۔ شاہی فوج تعداد میں زیادہ تھی۔ اب اس وقت جو بہرام کی فوج تھی وہ بادشاہ تھا، تو اس کی فوج رضیہ کی فوج سے زیادہ تھی اور اس کے پاس بہتر ہتھیار بھی تھے۔ گھمسان کی لڑائی ہوئی، یعنی یہ لڑائی کسی کو اس کا اتا پتہ نہیں چلا، یعنی زیادہ اس لڑائی کی خبر لوگوں تک نہیں پہنچی۔ رضیہ نے بڑی ہمت دکھائی لیکن اسے شکست ہوئی۔ اب رضیہ نے ڈٹ کر ان کا مقابلہ کیا لیکن پھر بھی ان کو ہار ہی کا سامنا کرنا پڑا اور اسے قتل کر دیا گیا۔ اب رضیہ کو اسی جنگ کے دوران قتل کر دیا جاتا ہے۔ رضیہ سلطان نے 3.5 سال تک حکومت کی، لیکن اس مختصر مدت میں اس نے اپنی ہمت، حوصلے اور حسن انتظام سے ثابت کر دیا کہ وہ اعلیٰ درجے کی حکمران تھی۔ اب رضیہ سلطان جو ہے اس نے صرف 3.5 سال تک، 3.5 برس تک حکومت کی، لیکن اس نے اپنی ہمت اور حوصلے سے یہ ثابت کر دیا کہ وہ اچھی حکمران ثابت ہوئی اور وہ انتظام کو بہتر سے چلا سکتی ہے اور وہ مردوں سے کم نہیں ہے۔